الحمد لله نحمده وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل من أمره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك وسمك أول شهر إن شانئك هو الأبتر اللہ اپنے عالمین نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کی مختلف شکلیں مختلف قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے جن میں انسان کے لیے آسانی اور فائدہ ہے کہ ہمیشہ ایک طرح کی عبادت نہیں بلکہ کبھی مالی عبادت کبھی جانی عبادت کبھی بدن میں سے زبان کے ذریعے کی جانے والی عبادت کہیں ہاتھ کے ذریعے کی جانے والی عبادت ان تمام عبادات میں انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف اس کا اجر بھی ملتا ہے اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملتا ہے انہیں عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت وہ اس مہینے جو ذوالحج کا مہینہ ہے اس میں ادا کیا جانے والا فریضہ اسلام حج بیت اللہ جس کے لیے ہر مسلمان کا دل وہ ڈرتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال
لگا کے اپنا وقت لگا کے اس کے گھر کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو، صفا مروا کی سعی کرو، پھر مشاعر حج، مینا، مزدلفہ، عرفہ، ان مقامات پر میں حاضری ہوں اور اپنے رب العالمین سے اجر حاصل کر کے اپنے گناہوں کو دھلا کے اللہ رب العالمین کا کیونکہ ہر بندے کی ہر سال گنجائش نہیں بنتی کہ وہ بیت اللہ سفر کرے اور فرض حج ادا کرے، تو اللہ رب العالمین نے دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے چاہے ان کو بیت اللہ جانے کی، حج کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کوئی نہ کوئی موقع دیا ہے کہ وہ ان اعمال میں سے کچھ بچا لا کر جو حاجی بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے حاجیوں کو ایک بڑا نقصان ملتا ہے، ان میں سے شاید نہ بھی ہو جیسے حاجی جب احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے پہلے سفر میں حج تمتع کی نیت سے یا قران کی نیت سے یا افراد کی نیت سے، تو وہ میقات سے لے کر مکہ پہنچنے تک بلند آواز میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے گزارتے ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، راستے میں گزرتے ہیں، مکہ پہنچ کر وہاں یہ تلبیہ رد کر دیتے ہیں، پھر صرف 8 تاریخ کو دوبارہ مینا بھی کو روانہ ہوتے ہیں، پھر تلبیہ کی آواز مکہ کے راستے میں، مینا میں، مکہ اور ان تمام راستوں میں آوازیں پہنچتی ہے۔ لیکن جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں حج کرنے نہ بھی جائیں، اپنے علاقوں میں رہ کر بالحج کی ضرورت، بالحج کا چاند نظر آتا ہے، ان کے مہینے ہوتا ہے، ان کے لیے شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کرنے کے لیے اس کے تکبیرات پڑھیں، تکبیرات بالحجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس معمول کو رائج کرنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بالحج کا چاند نظر آتا تو بازاروں میں نکلتے تھے، تو بازاروں کو خریداری کے لیے نہیں جاتے، وہاں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، لوگ بازاروں میں اسلام میں مشغول رہ کر یہ بھی ان کی تکبیرات سن کر ان کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور یہ تکبیرات صحابہ کرام سے مختلف الفاظ میں ثابت ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص الفاظ منقول نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے صحابہ کرام کو پڑھتے تھے سیکھے ہوئے الفاظ کی بڑائی پر سلامت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ دیگر اللہ کے بڑائی کے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ کثیرہ، جو بھی اللہ کی عظمت، اس کی جلال شان کے بڑائی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تکبیر پڑھنے والا جب بھی تکبیر پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کتنی کی خوشخبری؟ جنت کی؟ فرمایا ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ تکبیر پڑھنے والا
چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خوش مزہ شری شری جنت کی خوشبو، شکر تربیہ پڑھنے والا تربیہ پڑھتا ہے جنت کی خوشبو بنائی جاتی ہے، اللہ یہ خوشبو ہمیں جاتی ہے۔ پھر اس دلحج کے چاند دیکھنے کے بعد کیونکہ مشابہت کے طور پر احرام کی حالت میں اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ان سے کچھ چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، سے بستری نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ شکار نہیں کھیل سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، وہ اپنا سر نہیں ڈال سکتے، امت حضرات ہے اور کپڑے نہیں پہن سکتے، عورتیں جو ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شادی کا منظر تو نہیں رکھ پائی، لیکن کچھ چیزوں میں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق کو جان دینے والے اور کسی کی قربانی کو لے کر ارادہ ہو کہ بال ناخن نہ کاٹے، بالوں کو ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جسم کے کسی بھی بال، چاہے وہ مونچے ہو، گلوں کے بال ہو، ناک بال ہو، سر کے بال ہو، جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہو، وہ نہیں کاٹنے چاہیے، نہیں ان 10 دنوں میں جو بال عام دنوں میں کاٹنا منع ہے، جیسے چہرے کی داڑھی، تو یہ تو ہمیشہ کے لیے اس پابندی کو محفوظ رکھتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناخن کاٹنے کی پابندی ہے، واقع خوشبو لگانا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اس کا کپڑا پہننا جائز ہے، کیونکہ احرام میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ احرام والوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہاتھ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی کی قربانی کی طاقت نہیں ہے، اس نے حق کی بات ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہمارے کو اپنے بات نہ کیا کرے، نہ کیا کرے، تو لوگ قربانیاں کرے، ایک نماز کے بعد قربانی کرے۔ اسی طرح حاجیوں کے ساتھ باقی لوگوں کو مشابہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کے اوپر حج کو نازل کر دیا ہے، حج کی قربانی کو کہتے ہیں، جو حج قران کرنے والے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جانور، اور حج تمتع کرنے والے وہاں سے خرید کر وہ اللہ کے نام میں ذبح کرواتے ہیں، حج کرتے ہیں مینا میں۔ تو یہ حج، یہ قربانی جو حج کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ مشہور فرمایا ہے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمان بھی سارے خیر سے محروم نہیں کریں۔ تو دراصل یہ قربانی کیا ہے؟ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان سنت ہے، جس کو اللہ نے سنت کے لیے اللہ کے طور کا ذریعہ بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ایسی چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی جو ہم کرتے ہیں، وہ ایک بڑا امتحان ہے جس کہ 86 سال عمر میں بڑی جنگوں کے بعد اللہ نے بیٹا کر دیا، بیٹا جب 2 سال کا کافی ہوا، اللہ نے کہا وہ اللہ کے حکم کے تعمیری کے طور پر اپنے بیٹے کو لٹا کر نئے کرنے کے لیے نہیں پھرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آواز دی، پھر اللہ نے بدلے میں ایک ڈونگا بھیجا جس کے ذریعے قربانی ہوئی۔ ہم اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مشروط قرار دے دیا، تو مسلمان اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ لیکن اس امت پر اللہ نے آج احسان کیا ہے، اس میں امتوں میں قربانی تھی، لیکن وہ قربانی انسان اپنے فائدے میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ قربانی کیا ہوتی؟ آسمان سے جب آگ آتی، اس آگ نے آ کر اس قربانی کو جلانا ہوتی،
جس قربانی کو آگ جلا دیتی وہ قربانی قبول ہو جاتی، جس کو آگ آگے نہ جلاتی اس کی قربانی نہ قبول ہونے کی نشانی۔ اللہ نے ہمارا پردہ بھی رکھا، کوئی رسوانی کا لوگوں کے سامنے، کیونکہ قرآن نے 4 لاکھ کا بیل خریدا تھا قبول نہیں ہوا، قرآن نے ہمارا بیٹا جب قبول نہیں ہوا۔ آج کو یہ باتیں سننے کو میں نہیں ملی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، آج اللہ نے ہمارا پردہ رکھا۔ لیکن قربانی کی قبولیت کی میری شرطیں اس وقت کی آج بھی وہی ہے۔ اسلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، یہ قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ ضد میں آیا، حسد میں آیا، میری قبول نہیں ہوئی، حسد میں آیا وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا انما يتقبل الله من المتقين، ارے قربانی قبول نہ ہونا یہ میری غلطی نہیں ہے، آپ کو قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے تو اپنے اندر تلاش کیجیے۔ انما يتقبل الله من المتقين، قربانی سے اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہے۔ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، ڈرنے کا مادہ، اس کی نافرمانی چھوڑنے کا خیال نہیں ہوگا، پھر آپ کو قربانی قبول نہ ہوگی۔ قربانی قبول ہوگی تو متقی ہوگی۔ آج قربانی ہم کرتے ہیں لیکن قبولیت کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ہمارے قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ قربانی کی قبولیت کے لیے پہلی بات ہے کہ انسان معاشر ہو، شرک سے بچنے والا، ریاکاری دکھلاوے سے بچنے والا، اپنی تشہیر کرانے سے بچنے والا، یہ نہ ہو کہ بس میرا چرچا ہو، میرے بارے میں خبر پھیلے کہ اتنا مہنگا جانور فلان نام کا جو جانور منڈی میں مشہور تھا اس کی بڑی قیمت لگی تھی، فلان صاحب نے خریدا، میرا نام ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، یہ مقصد نہ ہو۔ ایسے لوگ جب قربانی کرتے ہیں اپنے نام سے ظاہر نہیں کرتے اور یہ بھی ظاہر نہیں کرتے کہ یہ کتنے کا میں نے خریدا ہے۔ ہمارے ایک بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے، ان کی استقامت دے، تو سب سے پہلے مجھے ایک بیل دیا کہ آپ یہ اپنے جامع میں ذبح کروا دیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خریدا کتنے کا ہے، بہت کافی بڑا بیل تھا، کہا یہ کس کے لیے خریدا ہے اس کو پتا ہے اور میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی، مجھے بڑے اچھے تھے۔ میں نے کہا آپ آ جائیں آپ دعویٰ کر لیں، کہتے میں نے آپ کو بتا دیا اور میں وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ہے، آپ میری طرف سے دعویٰ کر لیں، چپ ٹھہر لیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ یہ کسی طرف سے ہے، اس کے لیے کر رہا ہوں اس کو پتا چلے۔ کیسے ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسی قربانی اصل اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ ہم تو گناہ چھپاتے ہیں کہ میرے گناہ کا کسی کو نہ پتا چلے، میرے لوگ اپنی نیکی چھپاتے ہیں کہ میری نیکی کا کسی کو نہ پتا چلے، میرے رب کے درمیان اور ایسی چھپے نیکی ایسی جگہ کام آتی ہے جہاں انسان بظاہر اپنے آپ کو پریشان سمجھتا ہے، ہلاک شدہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کے پہلے تو کچھ ہے نہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس نہیں، میرے پاس اپنے لیے پانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ریاکاری سے بچنا، شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھ کر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے نام پر جانور ذبح کرتے ہوئے، اس کے نام پر نظر نیاز کرتے ہوئے، اس اللہ کو عبادت کا حقدار سمجھتے ہوئے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کوئی انکار کرے، بچ کر رہے کسی اور کی بندگی اور عبادت سے، بندگی کو مانی نہیں، اعمال میں شرط ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسری طرف
بھی عمل ہو اس کی قبولیت کے لیے ضروری شرط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قربانی بڑی اخلاص سے کی جائے، مال بہت خرچ کیا جائے، دل میں اخلاص بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد بھی ہو، لیکن طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عید کی، نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي، آج کے دن سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھنا ہے، ثم نرجع فننحر، پھر واپس لوٹ کر ہم قربانی کریں۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کیا پہلے نماز پڑھی بعد میں قربانی کی تو ہمارے طریقے پر چل رہا، اس نے ہمارا طریقہ اختیار کر لیا، ہماری سنت سے پا لیا۔ ومن ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے فليعد مكانها أخرى، وہ اور قربانی کرے، اس میں پہلے جو قربانی ہے فإنما شاته شاة لحم، اس کی جو بکری ہے وہ گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں آیا۔ اب ایک صحابی ابو ہریرہ بن نیاز بہت مخلص انسان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لوگ بڑے غریب ہیں، ان کو گوشت کھانے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اور میں نے سوچا کہ آج گوشت کھانے کا دن ہے، لیکن میرے گھر سے ان مسکینوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، سب سے پہلے ان کے پیٹ میں پہنچنے والا گوشت میری قربانی کا گوشت ہو۔ میں نے اس نیت سے عید کے نماز کو قربانی کر لی تاکہ ان کے گھروں میں میری طرف سے گوشت ہے، ان کی گوشت جو چاہت ہے پوری ہو جائے میری قربانی کے گوشت سے۔ یہ اچھا ہے، کتنا اچھا ارادہ ہے، بہترین سوچ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ نے جو قربانی کی ہے آپ نے گوشت بنایا ہے، گوشت دوسری قربانی کر لو۔ اس نے کہا کہ نبی میرے پاس اور دھوکہ نہیں ہے، ایک چیرا ہے سال جس کا مکمل ہو چکا ہے بیڑ، لیکن 2 دانت اس کے نہیں نکلے دودھ کے، کسی کی قربانی کر لو، لیکن یہ قربانی کسی اور کی طرف سے پوری نہیں ہوگی۔ کھیرا جو ہے وہ صرف آپ کے لیے اجازت ہے، اس لیے اس وقت آپ کو جو دھوتا ہے تو مل نہیں سکتا۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نیت بہت خالص ہے، لیکن طریقہ نبی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر تھا۔ اس کا طریقہ تھا پہلے نماز بعد میں قربانی، اس نے طریقہ اختیار کیا پہلے قربانی بعد میں نماز۔ یہ قربانی قبول نہیں، قربانی نہیں ہو ہے۔ قربانی کرنے والے نماز کو داخل ہوتے، عید کی نماز تک نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے والا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، قربانی کر رہا ہے، نماز پڑھیں گے ابھی نہیں پڑھی بعد میں پڑھی، قربانی اللہ کے فرماتے یہ نہیں ہے کی قربانی۔ آج جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے عید کے، اور عید کے علاوہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نام کے 5 وقت نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اس قربانی سے پہلے فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، قربانی کر۔ پہلے نماز کا حکم، بعد میں قربانی کا حکم۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہتے ہیں کہ بے شک نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، تمام کائنات کا ہے، نماز کا بھی ضرورت ہے۔ جس ابراہیم کی سنت پر علیہ السلام عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دل کا سکون، دل کی ٹھنڈک نماز یہ سنت یاد نہیں رہتی۔ ایسے لوگ جو قربانی کی خدمت میں راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، قربانی کی چوکیداری کرتے ہوئے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے،
رات میں جاگ کر رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، دل کو قربانی کا جانور بجنے میں گھماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے اس آواز پر لبیک نہیں کہتے، مسجد نماز پڑھنے نہیں جاتے، ایسے لوگوں کو قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو مسلمان نہ ہو کوئی قربانی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بات میں مکمل یعنی یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، قرآن اور سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ بے نماز شخص مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہوگا اس کی قربانی ممکن نہ ہوگا، اس لیے قربانی سے پہلے نماز کا فریضہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے مال آپ لگا رہے ہیں، اس مال میں ملامت نہ ہو، سود سے پاک ہو، دھوکہ و خیانت سے پاک ہو، جھوٹ بول کر کمایا نہ ہو، کسی کا حق دبائے نہ ہو، بہنوں کی وراثت اپنی بیٹیوں کا حق دبا کر ان کو تو خوش نہیں رہتے، قربانیاں بہت ساری کرتے ہیں، یہ قربانی بھی نہیں ہوتی جس نے کسی کا حق دبا کر اس مال میں سے قربانی کی ہو۔ آج کل تو لوگ جانور چرا کے اس کی قربانی کرتے ہیں، جانور چرا کے۔ ہمارے کچھ بھائی وہ زبردستی لوگوں سے بدتر ہے کہ زبردستی آپ جانور لے کر آئے ہیں، چیک پوسٹ پر روک دیا، ایک جانور یہاں اٹھا تو ہم بھی قربانی کرتے، قربانی کا کیا فائدہ؟ بچوں کو اٹھا کے لاتا ہے تو پیچھے نہیں مانتے، دشمن ہوتے۔ قربانی کرنے کا مقصد نہیں کہ اپنے بچوں کو قربانی کرتے، آپ کے بچوں کی چاہت پوری ہو جائے، قربانی کا مقصد یہ کہ رب کا حکم پورا ہو جائے، رب کو راضی کیا جائے، تو قربانی میں حرام مال کیا جائے۔ اسی طرح قربانی ایسے پاک ہو، چار عیوب ایسے ہیں کہ جس کی قربانی نہیں ہوتی۔ نے فرمایا چار نقصان، چار عیب ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فرمایا العوار والبین عورها، جو کانا یقینا جانور ہے، ایک آنکھ گھیری ہے، ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہے، ایک آنکھ ایسی معذور ہے جس کا کانا پن بینگا پن بالکل واضح ہو، اگر معمولی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے۔ والعرجاء البین عرجها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے واضح طور پر نظر آئے، ہلکا پھلکا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے، لیکن واضح طور پر لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا بالمریض والبین مرضها، کہ بیمار جانور جس کی کوئی بھی بیماری لیکن واضح بیماری ہو، دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا والکثیر الذی لا تلقی، وہ دبلا پتلا جانور، وہ کمزور اور لاغر جانور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ چار جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی نہیں۔ اس کے علاوہ باقی عیوب سے بھی پاک ہونا چاہیے جانور، لیکن اگر عیب ایسا ہو کہ ان چار عیوب کے علاوہ ہو، کوئی اور جانور نہ ملے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی بچا جائے، جیسے سنگ کا پاؤ اترا ہوا ہو، کان چیرا ہوا ہو، اسی طرح کوئی اور نقص اس کے اندر ہو، زخم لگا ہوا ہو، واضح طور پر ایسے جانور کی دل لگا ہوا ہو، قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ قربانی میں ایسے عیوب سے بھی بچنا، اللہ کے لیے ایسا سالم صحیح جانور پیش کرنا جس میں عیب نہ ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جانور کو عیب سے پاک اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی عیب سے پاک کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ان عیوب سے جو دین کے بارے میں آپ کے اوپر ایک نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے دین کے حوالے سے، وہ عیوب کے اپنے سے نکال دے، دور کر اپنے نیتوں کو خالص کر کے، اپنے اخلاق اور کردار کو اچھے کر کے۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، خالی گلوچ کرنا عیب ہے، دھوکہ دینا عیب ہے،
اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور رکھنا عیب ہے. ان تمام عیوب سے اپنے آپ اس کے ساتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دوندہ نہ ہے تو اس کو دوا نہ کرو. دوندہ سے دو دان جن کے نکلے ہو وہ دوندہ کہلاتا ہے. اس میں اگر بھیڑ بکرا دوندہ ہو گیا ہے 1 سال مکمل ہونے پر اس کے 2 دانت نکل جاتے ہیں. اگر گائے ہیں تو 2 سال مکمل ہونے پر اس کے دودھ کے دانت نکل جاتے ہیں. اگر اونٹ ہے تو 5 سال مکمل ہونے پر اس کے دودھ کے دانت نکل جاتے ہیں 2 دانت. البتہ آپ نے فرمایا اگر دوندہ ملنا مشکل ہو، منڈی میں قیمت زیادہ ہے، کوئی شرط نہیں ہے، مل نہیں رہا دوندہ، تو پھر دمبا ہے یا بیڑ ہے، بکری نہیں دمبا یا بیڑ، اس میں سے جو گھیرا ہے گھیرا اس کو کہتے ہیں. اب 6 مہینے والے کو گھیرا کہتے 6 مہینے نہیں، جس کا 1 سال پورا ہو لیکن 2 دانت اس نے نہ گرایا ہو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. مطلب بکری کے لیے ہوگی اور یہ بھی مجبوری کی صورت ہے. ورنہ دوندہ 2 دانت جس کے دودھ کے نکلے ہو اگلے دانت اس میں نکالے ہو یا نہ نکالے ہو لیکن دودھ کے جو دانت گرائے ہو. اور یہ بات حقیقت ہے دودھ کے دانت گرنے تب ہے کہ نیچے سے دوسرے دانت نکلنا شروع ہوتے اس کی قربانی ہو جائے گی. اس سے کم ہوگا کوئی قربانی نہیں ہوتی. اور قربانی کرنے والا جو قربانی کرتا ہے تو اس میں نیت خالص اللہ کے رضا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہو. اور اسلام کا شاعرہ جو ہے کہ اسلام کا واضح عمل اس کو ظاہر کرنا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہے یہ بلکہ اس کا اظہار ضروری ہے. اس کے بدلے میں پیسہ دینا غریبوں کو یہ جائز نہیں ہے. آپ اگر پیسہ دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے اور دے دیں. قربانی ایک الگ فریضہ ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے. بہرحال 2 طرح کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور تاکید اتنی آئی ہے حضرت نے فرمایا کہ مسلانہ کہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہمارے الزام میں نہ آئے. اتنی طاقت کے باوجود اس سے جان چھڑانا کچھ لوگوں کو چاہیے کہ جس پر قرضہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اچھا کتنا قرضہ ہے؟ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے اس لیے میں قربانی نہیں کر سکتا. کہ 2 لاکھ جب آپ چھوڑا سکتے ہیں قربانی نہیں کر سکتے. 2 لاکھ اتار سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا قرضہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کاروباری قرضہ ہوتا ہے. قربانی کے لیے 40-50 ہزار روپے لے کے کوئی بکرا ڈوبا خریدنا یا گائے میں کوئی 30-25 ہزار روپے ملا کے حصہ لے لینا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن پھر قرضہ ہے اور قرضے والے کی قربانی نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، دے نہیں رہے قربانیوں کی قربانیاں کرتے ہیں، یہ آپ کا عمل جائز نہیں ہے. آپ پہلے قرضے ادا کر لیں اس سے پیسہ بچ جائے تو قربانی کا پھر قربانی کا گوشت کھانا کھلانا اپنے لیے رکھنا یہ ساری 3 چیزیں جائز ہیں. اور قربانی عید کے دن پہلے دن کرنا افضل ہے، دوسرے دن بھی اس کے بعد افضل ہے. لیکن قربانی کے جو ایام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام لے ان جانوروں کو جو اللہ نے معلوم دنوں کے بارے میں صحابہ کرام کا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کا فرمان یہ ہے کہ یوم النحر اور 3 دن اس کے بعد ایام التشریق. حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول یہ ہے کہ یوم النحر اور 3 دن اس کے بعد. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عید کے دن اور اس کے بعد 2 دن قربانی ہوتی ہے. بعض موقع میں کہتے ہیں عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن مزید ایام تشریق قربانی ہوتی ہے. ابو داؤد کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے حضرت صاحب نے فرمایا ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق عید کے بعد 3 دن. بہرحال بہتر دن پہلا دن ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے دن قربانی. اور آپ نے فرمایا کہ بہترین خیر الایام آخر الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم الفرد.
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے آفت والا دن یہ النحر ہے، اس کے بعد یہ اس کے بعد والا جو دن ہے جو دن حاجی مینا میں کرتے ہیں وہ کوشش کیجیے کہ ان دو دنوں میں قربانی ہو. لیکن اگر کوئی چیز آئے جب تشریف میں یا تشریف کے آخر آخر کی نماز کے بعد تو ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے. اور قربانی کرنے والا بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے تو کسی کو چیز بنا دے. سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے ہوئے مسجد کے لیے، کیونکہ نبی السلام نے قربانی کی سما وسط بنا، آپ نے بسم اللہ کہا اور اس کے علاوہ اگر دعا اللہم منک ولک من فلان واہلہ، ایسا کئی طریقے ہے تیرے لیے قربان کر رہا ہوں